الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا عظيم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کچھ فرما رہے ہیں آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. کل کائنات، اولین و آخرین، آسمان اور زمین، تمام مخلوقات، بری باری، ارضی سماوی، سب کا خالق اللہ رب العزت. اور اس بات میں کسی مسلمان کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو اختلاف نہیں ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات پاک. حضرت محمد الرسول اللہ وہ شاہ لولاک ہیں. ان کی شان میں خود رب کریم نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم دنیا کو پیدا نہ کرتے. وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا. حضور سے پہلے کسی کا یہ لقب نہیں تھا، حضور کے بعد بھی کسی کا یہ لقب نہیں ہو. وہ خاتم النبیین ہیں. حضور نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی، نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد. ابھی تو آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. فرمایا میں پیدا ہونے میں پہلے ہوں، مبعوث ہونے میں آخر ہوں. انا اولهم خلقا واخرهم بعثا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم. انصاف سے کوئی دیکھے تو اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ذات حضور محمد رسول اللہ کی. درجہ بدرجہ دیکھیں، اولیاء اللہ کا درجہ بڑا ہے، پھر انبیاء کرام کا، اور حضور تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں. انا قائد المرسلین ولا فخر. تمام نبیوں سے حضور پر ایمان لانے کا عہد خود خالق کائنات نے لیا. مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے حضور کے اقتداء میں نماز پڑھی. پھر حدیث شریف میں فرمایا عرض علی الانبیاء، میرے سامنے رب کریم نے سارے نبیوں کو پیش کیا. دوسری حدیث نے فرمایا عرضت علی الامم، اللہ پاک نے ساری امتوں کو بھی میرے سامنے پیش کیا، جیسے سلطان اعظم کے سامنے کل رعایا کو پیش کیا جاتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
جس پہلو سے بھی دیکھیں حضور کی ذات عالی صفات بے مثل نظر آتی ہے۔ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ میں نے نہ حضور سے پہلے حضور کی مثل کوئی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ظاہری حسن و جمال کو کوئی دیکھیں، حضور کی سیرت اور اخلاق مطالعہ کو دیکھیں تو ضرور اسی طریقے پر حضور کے علم مبارک کو، حضور کے عمل کو، حضور کی عبادت، حضور کی ریاضت، حضور کے اخلاق کریمہ جس پہلو سے بھی دیکھیں تو انسان یہی کہتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تعریفیں کرتا جاتا ہے، آخر یہ کہتا ہے حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں۔ دیکھو بھائی، حضور کے کمالات، حضور کے درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کے مقابلے میں یہ بتایا کہ ایک بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ یقیناً حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ حضور کے صدقے میں، حضور کی نسبت سے ہر وہ چیز جس کو نبی پاک سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ امت کے بارے میں دیکھو، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں، انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ امت محمدیہ کا ہے، اور یہ فرمان خود رب تعالیٰ کا ہے۔ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں دو موقع پر، اور کئی ایسے مضامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حضور کی امت پر فخر فرماتا ہے۔ اس امت کے مقام کو دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو قابل فخر ہیں۔ ایک حدیث پاک کا تو یہ مضمون ہے کہ ایک دن بعض صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں وہ مذاکرہ کر رہے تھے، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیج کر، حضور کو رسول بنا کر بھیجا، اور حضور کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور سے دیکھا جائے تو یہ اسی آیت کے معنی ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ وہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ یہ بھی حضور کے اوصاف میں، پہلے آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں حضور کا ذکر، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور صحیفوں میں ذکر تھا۔ تو بعض صحائف میں ہمارے ائمہ دین نے اور ائمہ حدیث نے ان کتابوں سے مضامین کو اخذ کر کے بیان کیا کہ بعض صحائف میں یہ مضمون تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، ان کے وسیلے سے میں گمراہوں کو ہدایت دوں گا، ان کے طفیل میں بے علم اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم سے آراستہ کروں گا، جو فقیر اور بے نوا ہوں گے میں ان کو دولت مند اور غنی کر دوں گا، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اندھی آنکھوں کو میں بینا کر دوں گا، بہرے کانوں کو شنوا کر دوں گا، ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھے ہوں گے ان کو میں دور کر دوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مضمون کی طرف میں اشارہ کروں
اس مضمون کا خلاصہ، ایک دن بعض انصار کے بارے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بات پہنچی تو حضور نے انصار مدینہ جو بزرگ تھے ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے تو رب کریم نے میرے طفیل تمہیں ہدایت دے دی؟ کیا تم فقیر نہیں تھے کہ میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا؟ وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہم پر بہت ہے۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہم میں مقبول فرمایا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام ہماری خدمت میں خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اے صحابہ، حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہے ہیں کہ تم کیسے اچھے بندے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی قرآن مجید میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، خاص ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا بڑا شکر کرتے تھے۔ بعد کا ذکر ہے نعم العبد، وہ کیسا اچھا بندہ ہے۔ تو رب کریم حضور کی امت کو فرماتا ہے یہ کیسے اچھے بندے ہیں، یہ کیسے اچھے۔ ایک تو یہ ایک حدیث مجھے اور اس کا مضمون یاد ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے حضور کی امت پر، اور فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کرے تو اسے کیا اجرت ملنی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس نے کام پورا کر لیا تو اسے مزدوری بھی پوری ملنی چاہیے۔ تو رب کریم فرماتا دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان پر رمضان کے روزے فرض کیے، ایک کام لگایا تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ آج عید کے دن یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو سب کو بخش دیا۔ فرماتے ہیں آگے لکھا ہے حدیث پاک میں کہ جب وہ نمازی عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں سب جنتی ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ تو امت کا مقام ہے بھائی، حضور کے مقام کو تو کون جان سکتا ہے۔ دیکھو میں بتاؤں آپ کو، بولو آج کوئی شخص، آج اس دنیا میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد، زاہد، حاجی، نمازی، کیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کسی صحابی کے برابر ہے؟ ارے کوئی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی برابری کر سکتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے برابر ہے کوئی؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اور پھر کیسے عمدہ پیغام میں بیان کیا کہ اے بلال اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کیسا کرم کیا، تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی، تیری غلامی کے صدقے 1000۔ آج کوئی بلال رضی اللہ عنہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت بلال کے برابر نہیں، کسی صحابی کے برابر نہیں، تو رسول اللہ کے برابر کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہم جنت میں گئے تو ہم نے آگے آگے بلال کے چلنے کی آواز پھر یہ ایک بات تھی۔ اب اس کے ایک تو آسان بات یہ ہے کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ بلال زمین پر چل رہے تھے، حضور جنت میں تھے، تو بلال کے چلنے کی آہٹ حضور سن رہے تھے۔ اور یہ کوئی تعجب نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں میل کے فاصلے سے حضور وہ آواز سن لیں، جبکہ اولیاء اللہ کا ذکر خود حضور نے فرمایا حدیث قدسی میں، رب کریم فرماتا ہے میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصر ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیامن میں لشکر کو دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ بین خطبے کی حالت میں فرمایا یا ساریہ الجبل، حضرت عمر ان کو دیکھ رہے ہیں
اور وہ صحابہ کرام کا وہ لشکر آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، تو ان کی سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور ان کی سمع بصر ہو جاتا ہے، تو وہ نزدیک کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں، دور کی آواز، نزدیک کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دور کی چیزوں کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے سہل اور دشوار سب سہل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، کتابوں میں بڑی معتبر کتابیں، عام کتاب نہیں ہے، حضرت علی نے وہ دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اسے اٹھانا چاہا تو جنبش نہ دے سکے۔ وہ کون سی قوت تھی؟ وہ یہی قوت تھی، رب کریم کا فرمانا کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفنی، کار کشا و کارسان۔ خوب یاد رکھیں، اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ ہرگز یہ معنی نہیں کہ رب تعالیٰ اس بندے میں حلول کرے، ارے اللہ تعالیٰ کے جلال کا پرتو اس پر پڑتا ہے تو رب تعالیٰ کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے۔ بلا تشبیہ سمجھ لو، بلا تشبیہ۔ دہکتی ہوئی آگ میں آپ لوہے کو رکھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ لوہے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، خاصیت بھی بدل جاتی ہے۔ اب وہ آگ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے وہ ٹھنڈا لوہا تھا لیکن وہ تھوڑی دیر بھٹی میں رکھا رہا، اب وہ لوہا ہی تھا لیکن اس کی شکل بھی آگ جیسی ہے، اس کا کام بھی آگ جیسا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے فضائل، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہمارے سردار اہل بیت اطہار کی شان، اس کو کون بیان کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا ذکر اس لیے کرنا اچھا ہے کہ وہ بظاہر اگرچہ دنیاوی علوم سے آراستہ تھے لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات مجمع البحرین تھی، دنیاوی علوم سے بھی آراستہ تھے، دینی علوم سے بھی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے رسول سے ان کا دل روشن تھا۔ عقل کے مقابلے میں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ خود اقبال نے بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں، فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھیے، فرماتے ہیں سوم نات عقل را محمود عشق۔ ارے عقل کو اگر سومنات سمجھو تو عشق جو ہے وہ محمود غزنوی کی طرح ہے۔ سومنات عقل را محمود عشق، تو عشق سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بیر و بر در گوشائے دامان اوس۔ اہل بیت اطہار کی بڑی عمدہ پیرائے میں مدح کی۔ ایک نظم میں لکھا کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی پیروی کریں۔ آپ کا اسوہ حسنہ فاطمہ زہرا، بانوارا اسوہ کامل بطول، اور ان کی شان بیان کی۔ ارے ان کے مرتبہ مقام کو دیکھو، آسیہ گرداں و لب قرآن سلام، چکی پیس رہی ہیں لیکن لب مبارک قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور رمز قرآن از حسین آموختین۔ یہ اہل بیت کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف، اور یہی سچا راستہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے حضور کو سلام بھیجا ہے، حضور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ، حضور کا مرتبہ حضور کا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، ام المومنین خدیجہ کبریٰ غار حرا میں آ رہی ہیں۔
وہاں بھی جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن پاک کی آیتیں نن. حضرت خدیجہ کبریٰ پہاڑ پہ چل رہی ہیں. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں حضور کا کھانا لے کر آ رہی ہیں, حضور کے لیے کھانا پکا کر لا رہی ہیں. تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں, ان کو رب تعالیٰ کا بھی سلام کہہ دیجئے, میرا بھی سلام کہہ دیجئے, ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے. تو حضور وہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ مشکات میں حضور کے اخلاق مبارکہ میں آخری حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہلا کے بھیجا. سلام. دوسری بات کیا فرمائی؟ دو باتوں کا اختیار دیا. رسول اللہ کے اختیار کو دیکھو, ارے ان کے علم کو دیکھو تو ان کے علم کے کوئی حد نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مجھے رب تعالیٰ کا دیدار ہوا, رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. وعلمت ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں سب کچھ مجھے معلوم ہے. اور اختیار کی کیا شان؟ فرشتے نے آ کر کہا یا رسول اللہ رب کریم فرماتا ہے ان شیطا نبیًا عبدًا, اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی عبد بنا دیں, یعنی نبوت کے ساتھ عبدیت. ان شیطا نبیًا ملکًا, اور اگر آپ چاہیں تو نبی کے ساتھ بادشاہ بنا دیں. اختیار دونوں اختیار ہیں. آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ عبدیت کو قبول فرمائیے, آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت آپ کو عطا کریں. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی کہ نہیں؟ اور ہمارے نبی علیہ السلام تمام رسولوں کے سردار. بادشاہت حضور کو رب کریم نے فرمایا چاہو تو بادشاہت دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حضور نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا, وہاں لکھا کہ گویا مشورہ کیا گیا جبریل تمہاری کیا رائے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ تواضع اختیار فرمائیں, آپ تواضع میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں, مرتبے میں سب سے اعلیٰ. یہ کمال شان ہے کہ جن کے مرتبے سب سے اعلیٰ ان کی تواضع بھی کمال دے دو. یا رسول اللہ تواضع اختیار فرمائیں. تو حضور نے فرشتے کو جواب دیا کہ مجھے تو یہی پسند ہے کہ میں نبی عبد بنوں, میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور عبد ہوں, میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا. لیکن رب کریم نے تو اختیار دیا. اسی حدیث کے شروع میں یہ الفاظ ہیں اے عائشہ لو شیتو لسارت معایا جبال الذهب, اے عائشہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائے میرے ساتھ ساتھ چلے. رب تعالیٰ نے درود شریف پڑھو بھائی. حضور کے خلق کریم کی تعریف اللہ پاک نے کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حضور آپ سب سے بڑے اخلاق والے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کا خلق تو قرآن تھا, قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں وہ سب حضور نے ان پہ عمل کر کے دکھایا. حضور نے یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کی اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ یتیموں کی خبر گیری کرنے والا جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا. وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے. تواضع کا حکم دیا, تکبر سے منع فرمایا کہ تکبر رب کریم کو پسند نہیں. تو جن باتوں کی حضور نے تعلیم دی ان پہ عمل کر کے دکھایا. قرآن مجید میں یہ مضمون موجود تھا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اے مومنوں تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تو حضور جو فرماتے تھے پہلے خود عمل کرتے تھے, عمل کر کے دکھاتے تھے. ایک دو باتیں زیادہ کا وقت نہیں, کچھ باتیں تھوڑی ہو. درود شریف پڑھی غریب پروری, مساکین کے ساتھ ہمدردی,
حضور کا سیوا کرو. حدیث پاک میں ہے جریر بن عبداللہ البجلی یہ صحابی ہیں اور یہ بھی بڑی شان کے ساتھ یہ بڑے حسین و جمیل تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم ان کو یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے. تو یہ جریر ان کی ایک حدیث تو یہ ہے کہ میں نے جب حضور کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تو حضور نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا: نماز کا، زکوٰۃ کا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کا. ہر مسلمان کی خیر خواہی کیسی پاکیزہ تعلیم ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت کچھ لوگ آ گئے جن کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے. وہ یا کمبل صرف باندھ رکھے تھے، چادر انہوں نے پہن رکھے تھے، لیکن ان کے اوپر کوئی کرتا کوئی چادر نہیں تھی اور ظاہر تھا وہ بالکل فاقہ زدگان تھے. حضور نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. فرمایا اے بلال اذان دو، تکبیر پڑھو. حضور نے نماز پڑھائی، فوراً خطبہ ارشاد میں لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے. خطبہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی شروع کی آیتیں پڑھی: اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا، تم سب بھائی بھائی ہو. ایک اور حدیث کا مضمون سبحان اللہ، وہ بیچ میں ایک بات لگے لیکن ہے بڑی بڑی کام کی. جس دن مکہ معظمہ فتح ہوا حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اندر نماز پڑھی اور جب واپس تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر حضور کھڑے ہو گئے. سامنے قریش مکہ بیٹھے تھے. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنے مقدس نبی کو، مقدس بندے کو فتح عظیم عطا فرمائی. اے قریش آج تمہارا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا. سنو، ہم حضور نے سنو، الناس من آدم و آدم من تراب. ارے سارے بندے، سارے انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. پھر اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں اسی کا درجہ زیادہ ہے جو زیادہ متقی پڑے. تو اس دن حضور نے سورہ نساء کی آیت پڑھی. سورہ حشر میں ہے کہ اے لوگوں تم یاد کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا. پھر حضور نے گویا ان کی مدد کا لوگوں کو ترغیب دی. مدد کوئی صحابی اٹھا، وہ کچھ کھجور لے آیا، کوئی گندم لے آیا، کوئی آٹا، کوئی کپڑا، کوئی درہم، کوئی دینار. ایک صحابی اٹھے، وہ ایک بہت بھاری تھیلی لے کر آئے اور اتنی بھاری تھی کہ وہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ گویا تھک گیا. وہ رکھ تو 2 بڑے بڑے ڈھیر کپڑے کے اور خوردنی اشیاء کے لگ گئے. پہلے حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. تو حدیث پاک میں جب حضور نے صحابہ کرام کا یہ ایثار دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک کندن کی طرح سے چمکنے لگا اور حضور نے فرمایا، جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو جو لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے وہ ایجاد کیے ہیں اس کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا. یہی اس کے برعکس بھی ہے. کہنا یہ تھا کہ دیکھو وہ فاقہ زدگان آئے تو حضور کی طبیعت مبارک پہ کتنا اثر ہوا. ان کو مصیبت میں حضور نے دیکھا تو حضور گوارا نہ فرما. یہ تو انسان ہے. حضور علیہ السلام کے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا. ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ نے وہاں فریاد کی، وہ بلبلایا. فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ آدمی آیا، کہنے لگا حضور یہ میرا اونٹ ہے. فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اسے چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. اس جانوروں پر بھی مہربانی کرنی سکھائی. فرمایا بوئس تو
لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وہی مقدس رسول ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے عقیدے بھی درست کر دیے، ان کے اعمال بھی، ان کے اخلاق بھی، ان کے آداب بھی۔ کروڑوں درود ہوں، کروڑوں سلام ہوں حضرت محمد رسول اللہ پر کہ رب کریم نے ان کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ حضور نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا، قرآن اور حدیث اور حکمت اور سنت کی تعلیم دی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور کا مدح خواں حضور کی شانوں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخری بات یہ ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذوفی گندینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈوبا سورج کی سینے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو پائے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طاہرہ زاہدہ، جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے گلشن وحدت کے پھول، اور یہ سلام دعا مانگو، پھر قبر سے دعا بھی مانگو۔ دعا کیجیے ہمارے محترم مکرم جناب شاہ صاحب اشفاق حسین بخاری صاحب نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس محفل کا انعقاد فرمایا۔ شاہ صاحب کی تمام نیکیاں رب کریم قبول فرمائے۔ شاہ صاحب کو آپ کے اہل و عیال کو برکتیں دیں۔ صاحبزاد سید جماعت علی کے لیے دعائیں، اے اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمت عطا فرما۔ انبت اللہ نباتا حسنا، شاہ صاحب کے سب کام اللہ تعالیٰ سنبھالے اور تمام حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس محفل شریف کا اور شاہ صاحب کی طرف سے جو نیاز ہے تمام نیکیوں کا ہدیہ اور ثواب حضور سرور عالم علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کے طفیل کل نبیین صدیقین شہداء و صالحین اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء اللہ کل مومنین مومنات یا رحمن الرحیم یا
اب مجھے ختم شریف پڑھو.